فسانہ عجائب تلخیص حصہ نمبر 2۔ ناظرین، فسانہ عجائب تلخیص حصہ نمبر اول کے لیے آپ اوپر دیے گئے اس لنک پر آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں، یا پھر نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جان عالم ایک دن چلتے چلتے وادی فرخ ناک پہنچا، جہاں مہر نگار اس کی خاصوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مہر نگار نے شہزادہ جان عالم کو دیکھ کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئی، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد جان عالم کے پاس گئی اور اس سے اس کا احوال پوچھی۔ مہر نگار کو معلوم ہو گیا کہ یہ عشق کا مارا ہے اور کوئی شہزادہ ہے، اور پھر شہزادے کو اپنے ساتھ محل لے جانے اور کھانے پینے کی دعوت دی۔ شہزادے نے دعوت کو قبول کیا اور ساتھ مہر نگار کے باغ میں جا بیٹھا۔ جب مہر نگار کو معلوم ہو گیا کہ شہزادہ جان عالم انجمن آرا کے عشق میں مبتلا ہے، تو یہ سن کر مہر نگار کے دل میں چوٹ پہنچی اور وہ غمگین ہو گئی اور اپنا احوال اور دل کی بات کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ شہزادہ جان عالم مہر نگار کی محبت کو قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انجمن آرا کی وصال سے ہو کر مہر نگار سے شادی کرے گا، اور وہ مہر نگار کے والد سے بھی مل کر اسے دلاسا دے کر نکل پڑتا ہے۔ ملکہ مہر نگار کے باغ سے 40 منزل دور ملک زر نگار تھا۔ کئی مہینے سفر کرنے کے بعد جان عالم زر نگار پہنچا اور وہاں ایک خواجہ سرا سے معلوم ہوا کہ یہی زر نگار ہے، اور یہاں کی شہزادی انجمن آرا کو کسی جادوگر نے 4-5 روز پہلے قید کر لے گیا۔ یہ سن کر جان عالم بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر کسی طرح خواجہ سرا کے ذریعے جان عالم زر نگار کے بادشاہ یعنی انجمن آرا کے والد کے پاس پہنچتا ہے۔ بادشاہ جان عالم کو بتاتا ہے کہ ایک جادوگر نے انجمن آرا کو قید کر رکھا ہے، جو بھی وہاں گیا بچ کر واپس نہیں آیا۔ وہاں آگ ہی آگ ہے۔ جان عالم انجمن آرا کی جان بچانے جادوگر کی طرف چلا، لیکن بادشاہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری بادشاہت سنبھال، وہاں نہ جا، تیری جان کو خطرہ ہے۔ میں جان بوجھ کر تمہیں موت قبول کرنے نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے۔ جان عالم کہتا ہے، میں اپنی حکومت چھوڑ کر تیری حکومت یہاں کروں، جبکہ میری محبت ادھر موت کے گھاٹ پر کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر جان عالم نکل پڑتا ہے۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ جل رہا ہے، جس میں ایک ہرن اچانک دکھتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ جان عالم ایک منتر پڑھ کر تیر چلاتا ہے اور اس ہرن پر جو تیر وہ ہرن مر کر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ تیر چلاتا ہے اور تیر اس ہرن پر چل جاتی ہے اور وہ پھر مر کر کے نیچے گر جاتی ہے، اور وہ آگ غائب ہو جاتا ہے۔ جان عالم اس غار میں داخل ہو جاتا ہے اور اس جادوگر کو مار کر انجمن آرا کے پاس جاتا ہے۔ انجمن آرا جان عالم سے نوک جھوک کرنے لگتی ہے کہ تو کون ہے اور میں اجنبی سے بات نہیں کرتی۔ جان عالم کہتا ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ انجمن آرا کہتی ہے،
میں تیری معشوقہ نہیں، عشق کی باتیں مجھ سے باہر ہے۔ بادشاہ جان عالم کی بہادری اور انجمن آرا سے اس کا عشق کو دیکھ کر جان عالم کو اپنے تخت و تاج عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کی شادی انجمن آرا کے ساتھ کرانا چاہتا ہے، جس کے لیے انجمن آرا کی ماں کو کہتا ہے کہ انجمن آرا کو راضی کر اور جان عالم سے جلد از جلد شادی کرا دے، ورنہ ایسا لڑکا نہیں ملنے والا۔ پھر انجمن آرا کے راضی ہونے کے بعد انجمن آرا اور جان عالم کی نکاح پڑھائی جاتی ہے اور عیش و عشرت میں دنوں رات گزرتے ہیں۔ انجمن آرا جان عالم انجمن آرا سے شادی کر کے عیش کرتا ہے اور ادھر مہر نگار جان عالم کی جدائی میں تڑپ رہی ہے۔ ایک دن اچانک جان عالم کو ملکہ مہر نگار کی یاد آئی۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر انجمن آرا کے ساتھ مہر نگار کے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے مہر نگار کے والد سے ملتا ہے اور اس کے بعد مہر نگار سے ملتا ہے۔ انجمن آرا مہر نگار اور جان عالم کی شادی شادی کے لیے مان جاتی ہے اور شادی کے بعد ایک رات انجمن آرا اور دوسری رات مہر نگار کے ساتھ جان عالم گزارتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جان عالم مہر نگار اور انجمن آرا سے ارشاد فرماتا ہے کہ اب اپنے وطن کو جانا چاہیے۔ سب ہنسی خوشی مہر نگار کے والد سے آخری ملاقات کرتے ہوئے اجازت لے کر نکل پڑتے ہیں کہ جان عالم کو اکیلے میں بلا کر مہر نگار کے والد کسی بھی جاندار کے قلب میں اپنی روح کو منتقل کرنے کا جادو بتاتا ہے۔ اسی وقت وزیر روتا جان عالم کے پاس آتا ہے۔ وہ وزیر انجمن آرا کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی وصال کی ترتیب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ سفر کے دوران ایک دن جان عالم کو ایک باغ میں لے جا کر اسے شراب کے نشے میں ڈال کر اسے روح منتقل کرنے کا راز معلوم کر کے جان عالم کو ایک بندر اور خود کو جان عالم کی قلب میں ڈھال کر اپنے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بندر کو دوڑایا اور مہر نگار اور انجمن آرا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وزیر کو شیر نے کھا لیا۔ موضوع سے متعلق چند سوالات و جوابات۔ مہر نگار کس وادی میں کھیل رہی تھی؟ جواب: وادی فروخناک۔ سوال: مہر نگار کہاں کی ملکہ تھی؟ جواب: زر نگار۔ انجمن آرا کو کس نے قید کر رکھا تھا؟ معاف کیجیے گا، یہاں انجمن آرا زر نگار کی ملکہ تھی۔ انجمن آرا اور مہر نگار، ان دونوں میں سب سے پہلے جان عالم کس سے نکاح کرتا ہے؟ جواب: انجمن آرا۔ سوال: جان عالم کو کس نے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں قلب تبدیل کرنے کا جادو سکھایا؟ جواب: مہر نگار کے والد نے۔ سوال: انجمن آرا کو کس نے جان عالم سے شادی کرنے کے لیے منایا؟ جواب: انجمن آرا کی ماں نے۔ سوال: جان عالم اس کہانی میں کون سا جانور بن جاتا ہے؟ جواب: بندر۔ سوال: جان عالم کے جسم میں کس کی روح منتقل کرائی جاتی ہے؟ جواب: وزیر کی۔ سوال: جان عالم انجمن آرا کی جان بچانے کے لیے باہر جا کر کس پر تیر چلاتا ہے؟ جواب: ہرن پر۔ ناظرین،
یہ تھا فسانہ عجائب کا تلخیص حصہ نمبر 2۔ آگے کی ایک اور تلخیص کا حصہ نمبر 3 ہوگا، جس میں فسانہ عجائب کا مکمل طور پر تلخیص مکمل ہو جائے گا۔ جس نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہو وہ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن باکس سے لنک لے کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور تیسرا حصہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے، پھر اسے دیکھ کر آپ فسانہ عجائب کی تلخیص بہت ہی نایاب طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کارآمد ہے تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔